اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اخبرنا قتیبۃ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتی یصلیھا۔ یہ نسائی شریف کے حدیث ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی ما من امرئن، کوئی بھی آدمی یتوضأ، جو وضو کرے، فیحسن وضوءہ، بہترین وضو بنائے، فیحسن وضوءہ، بہترین وضو، اچھے انداز سے وضو بنائے، ثم یصلی الصلاۃ، پھر نماز ادا کرے، اس سے اسی نماز وضو سے پھر نماز ادا کرے، الا غفر لہ، مگر اللہ اس کی گناہ معاف کر دیں گے، ما بینہ و بین الصلاۃ الاخری، اس کی جو پہلے جو نماز ادا کی اور دوسری نماز کے درمیان، جب تک حتی یصلیھا، جب تک وہ نماز ادا کریں گے اس وقت تک درمیان میں جو گناہ ہے اللہ اس کو معاف کریں گے۔ ایسے یہ حدیث تو مشہور حدیث ہے اور حدیث کے اور کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ وضو کی فضیلت ہے کہ آدمی جو ہے وہ وضو رہے، وضو کرے اور صحیح اور کامل وضو کرے۔ دوسری ہے کہ تحیۃ الوضو، اس کی اہمیت ہے، اور اس میں صرف وضو کا تذکرہ نہیں، یہ فرمائے کہ فیحسن الوضو، صحیح وضو بنائے۔ تو یہ صحیح وضو کیا ہے؟ حسن وضو، احسن وضو، اور جو حدیث میں اور الفاظ ہے، اتمام الوضو، اکمال الوضو، اسباغ الوضو، جو مختلف الفاظ کا مطلب ہے کہ مکمل اور صحیح وضو آدمی بنائے۔ اس صحیح وضو سے مراد کیا ہے کہ وضو کے جو فرائض ہے اس کو آدمی ادا کرے، 4 فرائض ہیں۔ وضو کی جو سنتیں ہے اس کو آدمی ادا کرے، وضو کو جو واجبات ہے اس کو آدمی ادا کرے، وضو کی جو مستحبات ہے اس کو ادا کرے، کوئی یعنی اس میں خلاف شریعت کوئی کام نہ کرے، صحیح وضو کرے۔ اور حتیٰ کہ صحیح وضو کے بارے میں ہمارے فقہاء نے کہا ہے کہ اس میں صحیح وضو یہ ہے کہ انسان اس کے اندر آغاز میں بسم اللہ پڑھے، وتسمیۃ اللہ تعالیٰ فی بداء الوضو، فقہ کتاب تمام کتابوں میں ہے، مسواک سے وضو کر لے، اور وضو مسواک کے اوپر تو خیر وہ الگ موضوع ہے، لیکن مسواک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح اس کے درمیان جو اذکار ہے اس کو پڑھے، آغاز سے بسم اللہ پڑھ لیا، آخر میں جب وضو مکمل کرتے ہیں تو ایک تو یہ دعا بھی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو توبہ کرنے والے ہیں، واجعلنی من المطہرین، ان لوگوں میں سے جو صفائی کرتے ہیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ احادیث میں تذکرہ ہے کہ اس کے بعد انسان یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، انگلی آسمان کی طرف اٹھائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ایسے اور اس طرح جا رہے ہوتے پڑھتے ہیں، اس آسمان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ صرف انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے یہ کہنا چاہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی اذکار ہے۔ اس طرح بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ اور بھی چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، مثلا ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی ہاتھ کو دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، اس وقت یہ دعا پڑھے، یہ اذکار ہے، اللہم بیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یا اللہ ہمارے چہرے کو پاک و صاف رکھے، خوبصورت رکھے، سفید رکھے، جس دن یعنی قیامت کے دن بعضوں کے چہرے کالے ہوں گے اور بعضوں کے چہرے سفید ہوں گے، جس کے نیک اعمال غالب و عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ مل جائے، خوشی سے چہرہ چمک رہا ہوگا، اللہ ان لوگوں میں شمار کرے، اور بعض لوگ جس کو عمل نامہ بائیں ہاتھ سے مل جائے
خفا ہوگا اور خفگان کے جو اثرات اس کے چہرے کے اوپر نظر آئیں گے، اس کے چہرے کالے ہوں گے، یا اللہ ان لوگوں سے نہ بنائے۔ اور پھر بھی اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس طرح کی مختلف جو دعائیں ہیں یہ بھی ساتھ پڑھے۔ یہ کامل وضو ہے، یہ احسن وضو ہے، بہترین وضو ہے۔ پھر اسی وضو سے انسان 2 رکعت نماز پڑھے، یا جتنی بھی اللہ توفیق دے۔ تحیت الوضو، تحیت المسجد ہمارے یہاں اس کے رواج بہت کم ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے، وضو کرتے پھر جا کے وہی جو فرض نماز سنت وہ پڑھتے اور مزید کچھ نہیں پڑھتے، یا مسجد میں گیا تو تحیت المسجد کے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ حالانکہ تحیت المسجد، تحیت الوضو اس کی بہت اہمیت ہے، یعنی یہ جو اجر ہے ثواب ہے تحیت الوضو کی وجہ سے۔ پھر مسجد میں جائے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، اس کے بہت اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مسجد جاتے تھے، اگر نماز کے لیے ٹائم ہو سنت تو گھر سے پڑھ کے جاتے تھے، لیکن ادھر 2 رکعت تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھتے تھے۔ تحیت المسجد، تحیت الوضو تو ظاہر گھر میں پڑھتے تھے، سنتی بھی گھر میں پڑھتے تھے، تو مسجد جاتے تحیت المسجد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اگر ٹائم ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر جا کے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت نیک اچھا آدمی ہوا تو وہ تصویر اٹھا کے تصویر پڑھ لیں۔ نہیں، بس طریقہ یہ ہے کہ جو مسجد جائے تو اگر آپ کے اوپر اور سنتیں نہیں ہے، گھر کے اندر مسجد اپنے پڑھ لی، گھر کے اندر سنتیں پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے، ادھر جا کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، اور اس کے بعد قرآن کھولو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کے بہت اجر و ثواب ہے۔ تو بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تحیت الوضو پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا غفر له ما بینہ و بین الصلاۃ الاخری، اللہ اس کی گناہ ہی معاف کریں گے، آگے نماز تک جتنے اسے گناہ ہو جائے اللہ اس کو معاف کریں گے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھے کہ اس سے مراد صغائر ہے، کبائر نہیں ہے، چھوٹی گناہ ہے، بڑے گناہ نہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ چھوٹی موٹی گناہ انسان سے ہو جائے، آنکھوں کی گناہ، کانوں کی گناہ، زبان کی گناہ ہو جائے، معمولی قسم گناہ، تو اللہ تعالیٰ اس وضو کے ذریعے اس کو معاف کر دیں گے۔ اور جو کبائر ہے، جو بڑی گناہ ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور توبے کے لیے امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر 6 شرائط ذکر کی ہے، اس شرائط کے ساتھ توبہ ہو، وہ توبہ انسان کرے صرف دل کے ساتھ کہ اللہ جو کچھ کیا غلط کیا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کام سے نکل جائے۔ ویسا نہ ہو کہ اس کام میں، غلط کام میں اس طرح مصروف ہے، وہ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، وہ لوگ کانوں کو پکڑتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ناک جو ہے زمین کے سہارا کرتے ہیں، توبہ، پھر وہ غلط کام کرتے ہیں۔ صدق تل توبہ کرے، گناہ اپنے آپ کو ملامت کرے، جو کچھ میں نے کیا غلط کیا آئندہ نہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو اس طرح توبے کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے وہ بتاتا ہوں، اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کی جو سنت ہے۔ اللہ کی رحم تو بہت الگ ہے، اللہ تو 70 ماہ زیر مہربان ہے، اللہ بغیر توبے کے معاف کر دیتے ہیں، تو کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، اور فرمائے نبئ عبادی ان الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے، اللہ کے رحمت کوئی حد نہیں ہے، وسعت رحمتی کل شیء، فرمایا کہ ہر چیز سے میری رحمت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ دوسری ہے کہ اس گناہ کی جو معافی کی جو بات ہے، حج کے ذریعے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آدمی مسجد جاتے ہیں، ایک قدم کے اوپر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، نیکی لکھتے ہیں، تو اس طرح جو گناہ معاف ہو جاتی ہے وہ کوئی اور نیک کام کے اوپر، تو ادھر مراد اس سے حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد کبھی بھی اس طرح معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، کس نے اگر کسی کو حق مارا ہے، کس سے چوری کی ہے، کس سے کوئی چیز جو ہے چھپا لیا، کس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا، حتیٰ کہ کوئی بال لوگ جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے، 2 آدمی بیٹھ تیسرے کو موضوع بناتے، اسی کے اوپر جو ہے وہی خواتین والی عادت ہے کہ 2 خواتین بیٹھ تیسری کو موضوع بنائے۔ اسی طرح آج کل ہمارے مردوں میں چیز ہے کہ 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کو مزہ تب آتا ہے کہ تیسری کی بھی عزتی کرے، تیسری کو موضوع بنائے، اس کی غیبت کرے۔ اور حتیٰ کہ یہ چیز علماء میں، مولویوں میں، مسجد میں محراب کے اوپر بیٹھ کے اس کو مزہ آتا ہے کہ دوسری فرقے کے مولوی کو، دوسری تنظیم کے مولوی کو اس کو موضوع بحث بنائے، اس کے اوپر وہ الفاظ، وہ چیزیں اچھاڑتے ہیں اور اس کے اوپر گن پھینکتے ہیں، یعنی وہ چاہتے کہ اس کی بے عزتی کرے۔ یہ مولوی سے بھی اس وقت تک معاف نہیں کریں گے اللہ اس کو
جب تک اس مولوی کے پاس نہ جائے جس کی بے عزتی کی ہے، اس سے جب تک معافی نہ مانگے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس میں لوگ بہت بے دڑک ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، فلان گمراہ ہے، فلان مضل ہے، فلان مشرک ہے، فلان بدعتی ہے، فلان یہ ہے، فلان یہ ہے۔ یہ چیز استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ علماء سے بطور خاص میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ محراب ممبر یہ بہت ایک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے ہمارے پاس، یہ صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے ہمارے پاس، ایک امانت ہے، اس امانت کے صحیح استعمال کرو۔ خاص کر دیکھو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جنہوں نے جو الفاظ ادا کیے، ایک عالم ربانی مولانا مودودی، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی اصل خدمت مولانا مودودی نے جو خالص اپنی فرقے کے اور گروپ کی اور تنظیم کی کوئی بات نہیں کی، اپنی کوئی بات نہیں کی، صرف خالص اسلام سندن سونا جس نے پیش کیا، ہاں وہ کو ہے مولانا مودودی نے پیش کیا۔ لیکن اس مولانا مودودی کو لوگوں نے کتنے عجیب الفاظ سے یاد کیا۔ مولانا مودودی سے لوگ کہتے بھی تھے کہ فلان آپ کے خلاف یہ بولتے، فلان نہیں بولتے، جواب دو۔ انہیں کہیں میرے فارغ نہیں ہو، میرے سامنے ایک مقصد ہے، میرے مثال اس قافلے کی جگہ سے گزرتے ہیں اور لوگ ادھر ادھر سے مختلف لوگ کوئی پتھر پھینکتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی ایک انداز سے مخالفت، کوئی دوسرے انداز سے، قافلہ اپنے مذہب کی طرف جا رہے ہو۔ مولانا مودودی فرماتے کہ میرے مثال اس درخت کے کہ جو پھلدار درخت ہو، اس کو لوگ پتھروں سے مارتے ہیں اور وہ لوگوں کو جو ہے پھل پھینکتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تو کسی کو جواب نہیں دوں گا، نہیں دیا کسی کو جواب۔ اور حتیٰ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے علم کو آدمی حیران ہو جاتا ہے، اس کی بردباری کو، کتنے صبر اللہ نے دیا، کتنے برداشت۔ ان مولویوں کے مسجد میں جاتے تھے جو اس کے خلاف بولتے تھے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور وہ مولوی جب دیکھتے تھے کہ مولانا مودودی داخل ہو گیا تو وہ جس موضوع پہ بولتے تھے کہ موضوع مولانا مودودی کی طرف موڑتے تھے اور اس کے خلاف بولتے تھے۔ لیکن مولانا مودودی نماز پڑھ کے آرام سے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کے مصداق اپنے گھر کی طرف واپس آتے تھے۔ کتنے صبر۔ تو بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی۔ تو جو لوگ کسی ویڈیو بناتے ہو یا کسی یوٹیوب کے سامنے بیٹھ کے اور کسی چینل کے اوپر اور یا کسی فیس بک کے اوپر یا کسی اور جگہ کسی عالم کے خلاف بولتے ہیں، تو اس کو چاہے یا کسی قوم کے خلاف، کسی فرقے، کسی جماعت کے خلاف، اس کو چاہے کہ ادھر جا کے واپس اس سے معافی مانگے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو پھر اللہ اس کو معاف کریں گے۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم وضو بنائے، ہاں وضو کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسرے ہے کہ اس وضو سے کیا کرے، تحیۃ الوضو ہم پڑھے۔ تحیۃ الوضو کی بہت اجر ہے، اور بھی بہت سارے حدیث ہیں انشاءاللہ۔ یہ سنن نسائی کے سے اور بھی اس طرح کے حدیث انشاءاللہ میں اور بھی کچھ پڑھوں گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں اصل اسلام کیا ہے اور اس میں کتنی وضو میں کتنے اجر ہے، نماز میں کتنے اجر و ثواب ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔